مجھے سارا پی ٹی آئی والا سوشل میڈیا کہہ رہا برداشت کرنا تھا نا جی. آپ کے پاس گالی کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اگر یہ روایت پڑ گئی نا کہ بھائی وہ پی ٹی آئی والا ایف آئی اے کا افسر تھا اور وہ اپنا ایک پولیٹیکل اپوننٹ سمجھتا تھا ایک آدمی کو اور اس نے ایک جملہ کا صاف کیا. 14 سال زین سر عام پروگرام میں اسی اقرار الحسن کے لیے تالیاں بجاتے تھے آپ. السلام علیکم جی. آج کے یہ خصوصی انٹرویو میں میرے ساتھ سید اقرار الحسن صاحب موجود ہیں. ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے. ویڈیو میں یہ کہا جا رہا تھا، بتایا یہ جا رہا تھا کہ اقرار الحسن کو نازیبا گالی دی گئی یا نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے تناظر میں دو تین چیزیں بڑے مختلف اینگلز نکلنے سٹارٹ ہو گئے. سب سے پہلے اقرار بھی یہ بتائیں کہ ایک سید ذیشان نامی اینکر ہیں، انہوں نے ایک کلیم کیا کہ آپ کے پاس گالی کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یہ حقیقی معنوں میں آپ واقعہ بتا بتا کر تھک گئے ہوں گے. صرف ان شارٹ میں یہ بتا دیں کہ یہ ہوا کیا ہے. کیا آپ نے گالی خود سنی؟ اگر تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے گالی دی اور مجھ سے ہمدردی کیجیے، میں تو اپنے ویلاگ میں کہہ چکا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس نے گالی دی ہے نا. تو میں نے کہا یار چھوڑ دو اس بحث کو ہی، آپ دو بنیادی سوالوں کے جواب دے دو. ایک تو یہ کہ کیا یونیفارم میں موجود کسی بھی آدمی کو کوئی پولیٹیکل کامنٹ کرنا چاہیے؟ چھوڑ دیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں. گالی دی نہیں دی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں دی، میں کہتا ہوں جی آپ کو اللہ زندگی تندرستی سلامت رکھے. یہ معاملہ ہم اللہ کی ذات پہ اور روز آخرت پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں سے پھر ہم جب اس بحث میں الجھ جائیں گے نا تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اسی پہ کہ دی تھی نہیں دی تھی، ثبوت نہیں ہے، ثبوت لے کے آئے، سی سی ٹی وی ہے، یہ ہے وہ ہے نا. تو یہ پہلے دن سے ہی میں نے میک شور کیا. سادہ سا سوال، کیا کوئی یونیفارم کے اندر پولیٹیکل کامنٹ کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے دوست بتائیں ہاں یا نہیں. نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب اس نے غلط کیا. غلط کیا تو ظاہر اس کا رد عمل ہوگا. دوسرا یہ پی ٹی آئی والوں کے دوستوں سے پوچھیں اور ذیشان بھائی سے اور باقی دوستوں سے پوچھیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ کسی بھی جگہ کھڑے ہو اور کوئی بھی آدمی پولیٹیکل چھوڑ دیں کسی بھی طرح کا ایسا کامنٹ کرے کہ جس سے آپ کی تضحیق اور تحقیر اور تذلیل مقصود ہو آپ کی ماں کی موجودگی میں، آپ کی بیوی بہن یا بیٹی کی موجودگی میں، کیا کریں گے آپ؟ برداشت کر کے گزر جائیں گے؟ مجھے سارا پی ٹی آئی والا سوشل میڈیا کہہ رہا برداشت کرنا تھا نا جی، تو ہم مجھے مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. آپ اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے بتائیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، بیٹی کے ساتھ ہوں، بہن کے ساتھ ہوں اور کوئی آدمی آپ کو ذلیل کرنے کی نیت سے کوئی بھی گھٹیا کسی بھی طرح کا کامنٹ پاس کرے تو کم سے کم شرم تو دلانے کی کوشش کریں گے نا آپ اس کو اس کی غلطی کا احساس تو دلائیں کہ بھائی تم نے یہ غلط یہ تو نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں درگزر کرنا چاہیے تھا، خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. زین صاحب خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو یہ حوصلہ دیں کہ آئندہ جو بھی تمہارا پولیٹیکل اوپوننٹ آئے جس کے نظریات تم سے نہیں ملتے آپ اس کو اسی طرح سے برا بھلا کریں، آپ اسی طرح کے جملے کسیں. آج اقرار الحسن تھا، اگر یہ روایت چل پڑی جو کہ چل رہی ہے بہت سارے لوگ، یہ کل آپ کے گلے بھی پڑے گی. ایک پی ٹی آئی والا یوٹیوبر ذیشان کھڑا ہوگا، یوٹیوبر ہے پی ٹی آئی کا یوٹیوبر، پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہی نا سارے ہمارے دوست جتنے بھی ہیں. آپ لوگ ایسے اظہار حیرت کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کو نہیں پتا. اور نون لیگ والا کوئی ایف آئی اے کا افسر ہوگا وہ ماں بہن کی گالی دے گا، پھر تحمل اور برداشت سے گزرنا ہے آپ نے. اگر یہ روایت پڑ گئی نا کہ بھائی وہ پی ٹی آئی والا ایف آئی اے کا افسر تھا اور وہ اپنا ایک پولیٹیکل اپوننٹ سمجھتا تھا ایک آدمی کو اور اس نے ایک جملہ کا صاف کے اوپر، ٹھیک ہے آپ کے مطابق، اور اگر آئندہ نون لیگ کا حامی کوئی ایف آئی اے والا کھڑا ہوا اور ذیشان بھائی لائن میں کھڑے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی یا بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، اور اس نے کوئی بدتمیزی کی، پھر تحمل اور برداشت سے گزر رہا ہے. یہ گالی کا کلچر کس نے متعارف کروایا؟ سب کا ہی رول ہے آف کورس اس کے اندر. سوشل میڈیا پہ آف کورس اس کی پائنیئر پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ سیاست میں پاکستان میں گالی کلچر رہا نہیں. نون لیگ نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا. آپ نے کہا کہ وہ جو شخص ہے جو یونیفارم میں ملبوس تھا وہ پی ٹی آئی سے تھا، جی ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک لفظ بولا، ایک تو یہ کامن سنا ہے یوتیا، لیکن آپ نے ایک نئی جو لفظ ڈکشنری سے نکالا یوتیاپا، یہ کیا آپ نے خود اخذ کیا ہے؟ واللہ عالم اس وقت ہو گیا میرے منہ سے ادا. میں تو چونکہ اب یہ نہیں تو ندامت ہو رہی ہے اب آپ کو؟ ندامت یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہا جاتا تو زیادہ اچھا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لفظ ہیں اب یہ سارے خود اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اتنے مستعمل ہو گئے ہیں اب. یہی کوئی گالی نہیں سمجھی، جیسا پٹواری کہتے ہیں ہاں جی ہم پٹواری ہیں نا، اسی طرح یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے جو یوتھیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آف کورس جو جہاں سے یہ ڈرائیو ہوا وہ آف کورس غلط ہے، لیکن اب تو ایک نارمل استعمال میں آنے والا لفظ یہ بن گیا آف کورس، لیکن نہ کہا جاتا تو زیادہ بہتر. تو ویسے کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ 14 سال زین سر عام پروگرام میں اسی اقرار الحسن کے لیے تالیاں بجاتے تھے آپ. ایسی ہے افسروں کو جنہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہوتا ہے ان کی غلط چیزوں کو بے نقاب کرتا ہے. تو یہاں اس آدمی نے غلط کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہاں یا نہ؟
ایسے ہی ہے. یونیفارم میں اس کو عمران ریاض صاحب نے بھی بڑے بھاری دل کے ساتھ کہا نا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو پولیٹیکل کامنٹ یونیفارم. بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی اگر اس نے غلط کیا تو وہی آدمی تھا جو 14 سال تک ایسے لوگوں سے ان لوگوں سے بات کرتا تھا. اس وقت ایک جرنلسٹ کے طور پر اچھا دنیا کی مجھے وہ کتاب آپ نے بتانی ہے. یہ لوگوں کا بڑا آسان مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے دنیا کی وہ کتاب بتانی ہے آپ نے جس میں جرنلسٹ تو بات کر سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے, اور عام آدمی نہیں کر سکتا, اور ایک سیاسی تحریک چلانے والا یا شعوری اور فکری تحریک چلانے والا آدمی نہیں کر سکتا. کدھر لکھا ہوا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس ہے نا یہ تو. کس بنیادی ضابطے میں, کون سے آئین میں, کون سی قانون کی کس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ ایک آدمی آپ کی بیوی بہن اور بیٹی کی اور ماں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بدتہذیبی کرے یا ایسا جملہ بولے جس سے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے, وہ اس پہ آپ اگر سیاستدان ہیں یا آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں یا آپ ایک عام آدمی, آپ کو رائٹ نہیں ہے. ہاں آپ صحافی ہیں تو پھر آپ بول سکتے ہیں. کون سا اصول ہے یار یہ؟